مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی کس طرح سے جاپان کے سابق وزیر اعظم پر حملہ ہوا، تریپورہ میں ہندوتوا گروپ کے قبرستان میں مندر بنانے پر اگرتلا میں حالات خراب ہیں، تو منگلورو اور بنٹوال سے کیا خبریں آ رہی ہیں، اور ادھر اسرائیلی ایئر لائن کے ساتھ ترکیہ کی پروازیں شروع کرنے کا اعلان ہوا ہے، تو کیرلا ہائی کورٹ نے کیا تاریخی بیان جاری کیا ہے، فیصلہ دیا۔ پاکستانی نژاد برطانوی بزنس مین نے ریپبلک بھارت کے خلاف کیوں ہتک عزت کا مقدمہ جیت لیا، اور محمد زبیر کو ضمانت سے انکار پر سپریم کورٹ کے سابق جج نے کیا کہا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور مشترکہ قربانی کا اعلان ختم ہو چکا ہے، اب آپ لوگ زحمت نہ اٹھائیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس وقت تریپورہ سے خبر آ رہی ہے، جی ہاں، تریپورہ کی راجدھانی اگرتلا شہر کے مضافات میں واقع نندن نگر علاقے میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی ہے، جب مسلمانوں نے دعویٰ کیا کہ ہندوتوا گروپ کے لوگوں نے 4 جولائی کی صبح بلڈوزر لا کر قبرستان کے کچھ حصوں کو صاف کیا اور اس میں ایک عارضی مندر بنا دیا۔ احتجاج کے طور پر مسلم کمیونٹی کے لوگوں نے 5 جولائی کو ایک اہم شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ ہندو یووا واہنی کے ارکان نے مبینہ طور پر قبرستان میں بانس کا ایک مندر بنایا تھا اور اس میں شیولنگ نصب کر دیا تھا۔ عارضی مندر کے ارد گرد اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی تصاویر کے ساتھ تنظیم کے بینرز اور جھنڈے لگا دیے گئے تھے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا وہی تنظیم ہے جس کی بنیاد یوگی آدتیہ ناتھ نے رکھی تھی۔ تریپورہ حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے دیوار کو بتایا کہ انتظامیہ نے مندر کے اس ڈھانچے کو ہٹا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مقامی انتظامیہ نے علاقے میں اور اس کے گرد و نواح میں دفعہ 144 بھی لگا دیا ہے۔ آرڈر میں لکھا ہے، فرقہ وارانہ بدامنی کی وجہ سے تھانڈا کالی باڑی حلقے کے قریب نندن نگر میں امن و امان میں خلل پڑنے اور کشیدگی کے متعلق نئے کیپٹل کمپلیکس کے سب ڈویژنل پولیس افسر سے ایک رپورٹ موصول ہوئی۔ امن و امان کے مزید بگڑنے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 5 جولائی کو مسلم کمیونٹی کے احتجاج میں شامل نور الاسلام نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ہندو یووا واہنی کی سرپرستی میں علاقے میں متحرک لینڈ مافیا 2019 سے قبرستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نور الاسلام نے یہ بتایا کہ ہم نے انتظامیہ کو کئی بار اس معاملے سے آگاہ کیا، یہاں تک کہ اس سلسلے میں ریاست کے اقلیتی بہبود کے وزیر رتن لال ناتھ کے پاس بھی گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے قبرستان کی حد بندی کے بارے میں یقین دہانیوں کے باوجود کچھ نہیں ہوا۔ نور نے یہ بھی کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انتظامیہ امن و امان کو برقرار رکھنے اور مندر کو خالی کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ احتجاج کرنے والے مسلمان نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ کافی عرصے سے قبرستان کا استعمال کر رہے ہیں۔ ناظرین وہی ہندو یووا واہنی کے حامیوں نے دعویٰ کیا کہ زمین اصل میں ہندوؤں کی تھی اور 1964 میں اس کی ادلا بدلی کی گئی تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی آج کل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں خالی زمین وقف بورڈ کی اس طرح کی مسلمانوں کی زیر استعمال دیکھی جاتی ہے، تو ہندوتوا ذہنیت کے متعصب ذہنیت کے لوگ اچانک اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الگ الگ دعووں کے ساتھ جو ہے بہت پریشان کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال یہاں بنگلورو کی عیدگاہ میدان میں بھی بنانے کی کوششیں ہو رہی تھی، لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے سے تھا اور یہاں کے بلدیہ نے جو ہاتھ اٹھایا، تو اس کے بعد اب بند کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ وہ خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ناظرین گرامی ادھر خبر آ رہی ہے کہ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ حالات بڑے نازک بن رہے ہیں۔ مشتبہ حملہ آور جو ہے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ نارا شہر میں انہیں اس وقت گولی ماری گئی جب وہ ایک سڑک پر لوگوں سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریر کے دوران ایک نامعلوم شخص نے انہیں پیچھے سے گولی ماری۔ پولیس نے شنزو آبے پر حملہ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ چینل NHK کے مطابق شنزو آبے کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی حالت انتہائی نازک بنی ہوئی ہے۔ چینل نے اطلاع دیا کہ مقامی وقت کے مطابق صبح 11:30 بجے نارا سٹی کی ایک سڑک پر انتخابی مہم کے دوران تقریر کرتے ہوئے آبے نیچے گر گئے تھے۔ ان پر ممکنہ طور پر پیچھے سے گولی ماری گئی تھی، جس سے ان کا خون بہنے لگا تھا۔ بغیر خیال ہے کہ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق رہنما آبے جاپان کے سب سے طویل عرصے تک عہدے پر رہنے والے وزیر اعظم ہیں، جو سال 2006 سے 2007 تک اور پھر 2012 سے 2020 تک عہدے پر فائز رہے۔ آبے 2020 میں صحت کی وجوہات کی بنا پر عہدے سے
جو ہے سبکدوش ہو گئے تھے، لیکن اس طرح اچانک مشتبہ حملہ کی جانب سے حملہ ہونے کے بعد وہ اچانک سرخیوں میں آ گئی۔ اس وقت ان کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر اسرائیل اور ترکی کی دوستی لگاتار دن بدن جو ہے مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جس کو لے کر کے سوشل میڈیا میں ترکی کی تنقید کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل ایئر لائنز 15 سال بعد ترکیہ کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کی وزارت ٹرانسپورٹ اور خارجہ امور کی جانب سے جاری ایک بیان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے ہوا بازی معاہدے کے تحت ترکیہ کے مختلف مقامات کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی گئی۔ اسرائیلی ایئر لائنز نے 15 سال قبل سیکورٹی پابندیوں اور بے تحاشا اخراجات کی وجہ سے ترکیہ کے لیے پروازیں روک دی تھی۔ اس وقت صرف بڑی ترک کمپنیاں ترکش ایئر لائنز اور پیگاسس ایئر لائنز دونوں ممالک کے درمیان روٹس پر پروازیں کرتی رہی۔ بیان میں کہا گیا کہ نیا معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان ہوا بازی کے تعلقات کو فروغ دینے اور اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، دن بدن جو ہے اسرائیل اور ترکیہ کی الگ الگ معاہدوں کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں، جس کو لے کر کے جو ہے ایردوغان کو بہت زیادہ تنقید کا زد میں آنا پڑتا ہے سوشل میڈیا میں۔ ادھر کیرلا ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے کہا ہے ناظرین گرامی کہ وہ کسی مسلم خاتون کو اپنے نابالغ بچے کی جائیداد کی محافظ نہیں بنا سکتی، کیونکہ اس کے ہاتھ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پابند۔ جسٹس پی بی سریش کمار اور سی ایس سدھا نے مشاہدہ کیا کہ اگرچہ پرسنل لا جس میں مسلم خواتین کو سرپرست بنانے سے روکا گیا اسے آرٹیکل 14 اور 15 کی خلاف ورزی کی دلیل دی جا سکتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سپریم کورٹ کی نظیروں کے پابند ہیں۔ عدالت نے یہ بات کوزیکوڈ میں مقیم سی عبدالعزیز اور 1 درجن دیگر افراد کی طرف سے دائر عرضی کی سماعت کرتے ہوئے کہی، جس میں ایک مسلم ماں نے اپنے بیٹی کی جائیداد کے قانونی سرپرست کے طور پر کام کیا تھا۔ سائرہ بانو کے کیس پر انحصار کرتے ہوئے جس میں کہا گیا تھا کہ مسلم پرسنل لا شریعت کے طریقوں کو حصہ سوم میں موجود دفعات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عدالت نے کہا عرضی گزار کی دلیل کے باوجود شریعت کی آئین کے آرٹیکل 14 یا آرٹیکل 15 کی بنیاد پر جانچ نہیں کی جا سکتی کیونکہ اسے ریاست کا قانون نہیں سمجھا گیا ہے۔ عدالت عالیہ نے عدالت عظمیٰ کی متعدد فیصلوں کی روشنی میں کہا کہ ایک مسلمان ماں اپنے نابالغ بچوں کی سرپرست نہیں ہو سکتی کیونکہ ہائی کورٹ عدالت عظمیٰ کے اعلان کردہ قانون کی پیروی کرنے کی پابند ہے۔ عدالت نے قبول کیا کہ اگرچہ جانشینی اور سیکولر کردار کی اسی طرح کے معاملات کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ولایت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں کہا ناظرین گرامی، اب اس طرح کے فیصلہ آنے کے بعد شریعت کیا کہتی ہے اور کس طرح اس کی اجازت دیتی ہے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ لندن کی ایک عدالت نے ناظرین گرامی اس کمپنی پر جرمانہ عائد کیا ہے جس کے پاس برطانیہ میں ارنب گوسوامی کی نیوز چینل ریپبلک بھارت کو نشر کرنے کا لائسنس ہے۔ ریپبلک بھارت کے پروگرام میں پاکستانی نژاد برطانوی بزنس مین کو ISI کی کٹ پتلی کہا گیا تھا۔ عدالت نے برطانوی بزنس مین انل مسرت کو بدنام کرنے کے لیے کمپنی پر 37,500 پاؤنڈ کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی ایک رپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ آف جسٹس کوئنس بینچ ڈویژن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پروگرام میں دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں تھا، جبکہ الزامات دعوے دار کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا سکتے تھے۔ عدالت میں ہتک عزت کا دعویٰ کرنے والے پاکستانی نژاد برطانوی تاجر انل مسرت کو 22 جولائی 2020 کو نشر ہونے والے شو میں ISI کی کٹ پتلی کہا گیا تھا۔ ان کی تصویر کو بھی اس کیپشن کے ساتھ نشر کیا گیا تھا کہ کیا بالی ووڈ کو پاکستان نواز دہشت گردی کے حامی ہندوستان مخالف افراد اور گروہوں سے کوئی تعلق رکھنا چاہیے، اور کیا بالی ووڈ کو ایسے پاکستانیوں سے تعلقات منعقد کر لینے چاہیے جو دہشت گردی کی حمایتی رخ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہندوستانی سیلیبریٹی کے ساتھ مسرت کی تصویر بھی دکھائی گئی تھی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا پروگرام میں درخواست گزار جن کی شناخت ان کی تصویر ان کے نام سے ہوئی ہے ان کے خلاف سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔ برطانیہ کی رجسٹرڈ کمپنی ورلڈ ویو میڈیا نیٹ ورک لمیٹڈ جس کے پاس ریپبلک بھارت کو براڈ کاسٹ لائسنس ہے، اس نے قانونی کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ رپورٹ کے مطابق دسمبر 2020 میں برطانوی براڈ کاسٹنگ ریگولیٹری نے چینل پر ایک بحث کے لیے کمپنی پر 20,000 پاؤنڈ جرمانہ بھی کیا۔ اس نے نفرت انگیز تقریر کے خلاف قائم قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اب ریپبلک بھارت کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ جیتنے کے بعد ریپبلک بھارت کو پاکستانی نژاد برطانوی بزنس مین کو بہت بڑا جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر 2 جولائی کو آلٹ نیوز کے شریک بانی اور صحافی محمد زبیر کی ضمانت کا فیصلہ عدالت سے پہلے پولیس کی جانب سے بتائے جانے پر سپریم کورٹ کے ایک سابق جج نے دی وائر سے کہا کہ فوجداری نظام انصاف کا اس سے نیچے جانا مشکل ہے۔ معلوم ہو کہ سنیچر کو دہلی کی ایک عدالت نے محمد زبیر کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا اور 2018 میں ایک ٹویٹ کے ذریعے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزام میں 27 جون کو دہلی پولیس نے زبیر کو IPC کی دفعہ 153A اور 295A کے تحت گرفتار کیا تھا۔ زبیر کے خلاف پولیس میں درج FIR میں کہا گیا تھا کہ ہنومان بھکت نامی ٹویٹر ہینڈل سے محمد زبیر کے ٹویٹر ہینڈل سے کیے گئے ایک ٹویٹ کو شیئر کیا گیا۔ اس ٹویٹ میں زبیر نے ایک تصویر پوسٹ کی تھی جس میں سائن بورڈ پر ہوٹل کا نام ہنی مون ہوٹل سے بدل کر ہنومان ہوٹل دکھایا گیا تھا۔
تصویر کے ساتھ زبیر نے 2014 سے پہلے ہنی مون ہوٹل، 2014 کے بعد ہنومان ہوٹل لکھا تھا۔ بتا دیں کہ مذکورہ تصویر 1983 کی رشیکیش مکھرجی کی فلم کسی سے نہ کہنا کا ایک اسکرین شاٹ تھا۔ اب دی وائر کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ بی جے پی کے ایک لیڈر سے وابستہ ہے۔ سنیچر کو پٹیالہ ہاؤس کورٹ کی چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ سی ایم ایم اسگندھا سرویا نے شام 7 بجے زبیر کی عرضی پر اپنا فیصلہ سنایا، جبکہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے تقریباً 3 گھنٹے پہلے ان کے کورٹ روم میں وکیل جمع ہو گئے تھے، لیکن اس کے چند گھنٹے پہلے ہی پوری میڈیا میں اس طرح کی خبریں سامنے آنے لگی کہ ان کو ضمانت نہیں مل رہی ہے۔ اس بات کو لے کر کے جب ایک سابق جج سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف اور واضح طور پر جواب دیا، کیا ہماری عدالت اس سے بھی نیچے گر سکتی ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ان کے اس فیصلے پر اور اچانک خبر سامنے آنے کو لے کر کے تبصرہ کیا تھا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب خوبصورت مناظر دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، مینا، مزدلفہ، اور یہاں پر اس وقت 3-4 دن تک لگاتار عبادتوں میں مشغول رہیں گے۔ الگ الگ تصویریں خانہ کعبہ کی اور یہاں وہاں کی آ رہی ہیں، اس کا ایک نظر آپ کر لیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك ناظرین گرامی، مدھیہ پردیش کے رتلام سے خبر آ رہی ہے کہ ایک شخص نے گوگل میپ میں موجود ایک مندر کے نام کو بدل دیا ہے، اور وہ بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ شخص۔ اس کی وجہ سے ناراض لوگ پولیس تھانے پہنچ کر کے احتجاج درج کرنے لگے، تو مدھیہ پردیش کی رتلام ضلع کی پولیس نے اب اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے جو میپ میں موجود مندر کا نام بدل کر کے اس سے کچھ اور نام دے کر کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے لوگ ناراض ہو گئے تھے اور پولیس تھانے میں جمع ہو کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا، جس کے چلتے سنیل پاٹیدار جو ایس پی ہے رتلام کے، انہوں نے ملزم کو گرفتار کر کے مزید اس سلسلے میں انویسٹیگیشن کرنے کی بات کہی ہے اور دعویٰ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، چندی گڑھ سے آج بہت ہی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا انتقال ہوا ہے اور 13 اسٹوڈنٹس طلبہ زخمی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اسکول بس حادثے کا شکار بنی اور اس پر ایک درخت ٹوٹ کر کے گر گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 20 سے زائد طلبہ وہ زخمی ہیں۔ ایک بچے کا انتقال ہو چکا ہے اور 2 بچے اس میں ان کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ سیریس ہے۔ چندی گڑھ کے ایڈمنسٹریشن کی جانب سے اور ہوم سیکریٹری نتن یادو نے بھی اس سلسلے میں ساری تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ حادثہ کیسے پیش ہوا اور کیوں کر کے پیش آیا، یہ ساری چیزوں پر تحقیقات کر رہی ہے۔ اس وقت طلباء کے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اسکول کے لیے تیار کر کے بھیجا تھا لیکن اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ اس سلسلے میں مکمل چھان بین کریں گے، اس بات کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ میں ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔